دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی کس نے؟ اما عائشہ نے، او اما خدیجہ نے، نام غلط تو آپ خود سمجھ جانا، ٹھیک ہے صحیح ہے. تو انہوں نے تعریف کی. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی صفات بیان کی آپ کے سامنے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، یہ تو تعریف ہو گئی نا. تو اس سے یہ سبق ملا کہ بھائی آپ اگر کوئی اچھا کام کر رہے تو اس کی آپ تعریف کر سکتے، کوئی گناہ نہیں ملے، اور اس کی تعریف کرنا، اس کی تبکھی دینا، اس کو شاباش دینا یہ جائز ہے. اور یہ ہے کہ اس میں اگر غرور پیدا ہو رہا ہے پھر تعریف نہیں کرے. بعض اوقات لوگوں کی تعریف کرو اڑنے لگتا ہے. جیسے ایک بندے کی تعریف ہو رہی تھی نا کہ یار یہ فلانا بندہ ہے ماشاءاللہ، اس نے یہ کیا ہے، اتنے غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، یہ کیا ہے وہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا اور سن بھی رہا تھا نا، اپنی تعریف کر رہا تھا. اس نے تعریف ختم کی، اس نے سلام پھر بولتے میں نے ایک حج بھی کیا ہے، میں نے حج بھی کیا اور آپ نے بتایا. تو ایسا نہ ہو کہ تعریف سے سامنے والا اگر اس میں غرور آ رہا ہے تو پھر نہ کرے، اگر نہیں آ رہے تو تعریف کرنی چاہیے. بعض اوقات انسان اچھا کام کر رہے تو کوئی اس کو بولے شاباش، وہ اور مزید اس کو اچھا کرنے کی کوشش کرے. اور اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں آپ اس کو شاباشی کے بجائے مزید اس کی ٹانگیں کھینچ رہے ہو، اس کے خلاف بول رہے ہو اور مزید ایسے رکاوٹوں کا سبب بن رہے ہو تو بیچارہ وہ اچھا کام بھی وہ چھوڑ دیتے. اچھا، اپنے مسائل کے حل کے لیے علماء کے پاس جانا. دیکھو کس کے پاس گئے تھے؟ ورقہ بن نوفل کے پاس. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل جو اس وقت کے بہت بڑے عالم. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آپ علماء سے رجوع کریں. یہ نہیں کہ گوگل میں لکھ دیا اس کی کیا جواب، تو گوگل تو آپ کو بتائے گا. ایک صحیح ہوتا ہے، 9 اس میں غلط ہوتے ہیں. کیا بتاؤ 9 غلط آپ کے سامنے پہلے آ جائے، اور اکثر وہ پہلے آتے ہیں کیونکہ اس کی ریٹنگ SEO سرچ انجن آپٹیمائزیشن انہوں نے ایسی کی ہوتی ہے جو غلط چیز ہے وہ آگے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ آپ کو غلط کوئی چیز پتہ چل گئی، پوری زندگی آپ غلط کرو گے، دوسروں کو بھی غلط بتاؤ. اس کے بعد نئے کاموں میں ایک دوسرے، دیکھو ورقہ بن نوفل نے کیا کہا، اگر میں زندہ رہا تو میں کیا کروں؟ آپ کی مدد کروں. تو نئے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. تو ہمیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا. تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا. یہ نہیں کہ بھائی واٹس ایپ پہ کوئی گانا آ کے سب کو فارورڈ کر دی، اسٹیٹس پہ بھی لگا دیے. ہاں، تو یہ گناہ جاریہ ہے. گناہ جاریہ اس سے میں نے بات کی ہے نہیں کی، گناہ جاریہ ہے، اس سے بہت احتیاط سے. اچھا یہ کلیئر ہے، یہ اسباق ہمیں ملے. اس کے بعد جب پہلی وحی نازل ہوئی کچھ عرصے تک پھر وحی کا آنا بند ہو گیا. اس کو کہتے ہیں فترت ہے وحی، فترت ہے وحی کا زمانہ، وحی کا پیدا ہونا، فترت ہے وحی. اس کا مطلب ہے کہ وحی کا کچھ عرصے کے لیے بند ہو جاتا ہے. اب بعض لوگوں نے کہا 10 دن، بعض لوگوں نے کہا 6 ماہ، اور راجح قول یہ کہ چند دن کے لیے وحی آنا بند ہو گئی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی گھبرائے ہوئے، بہت پریشان تھے پہلے جب وہ آ گیا تھا نا، وحی آ گئی. اس کے بعد کافی بوجھ پڑا. پھر اس کے بعد دوسری وحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کہیں جا رہے تھے، اچانک آسمان سے ایک آواز آئی. آپ نے اوپر دیکھا وہی فرشتہ جو پہلی مرتبہ آیا تھا قاری رب، وہی آپ کو نظر آیا. وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. انہوں نے گھر گئے، اما خدیجہ سے کہا کہ جلدی سے مجھے چادر دے دو. چادر لے کر اور اوڑھ لی اور لیٹ گئے. وہی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے. کیا ہے؟ قم فانذر، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے. کس سے ڈرائیے؟ لوگوں کو ڈرائیے ان کے خطرناک انجام سے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، اور وہی مشن ہمارا بھی ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وہ نبی والا کام میرے اور آپ کے ذمہ ہے کہ جو انہوں نے ڈرایا ہے ہم بھی اسی طرح لوگوں کو ڈرائے ان کے خطرناک انجام سے. یار کہ تم جا رہے ہو، غلط جا رہے ہو، ہٹ جاؤ اس راستے سے، ورنہ انجام خطرناک ہوگا، برا انجام ہوگا. یہ پہلا مشن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. میں اور آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کو ان کے انجام سے ڈرا رہے یا نہیں ڈرا رہے. ہم خود ڈر رہے اپنے انجام سے یا نہیں ڈر رہے. دوسروں کو تم بات کی بات، پہلے کو انفسکم، پہلے اپنا آپ. میں نے جیسے کہا آج محاسبہ جا کر لے کہ بھائی میں جو کر رہا ہوں میرا انجام کیا ہوگا، میں کس ٹریک پہ جا رہا ہوں. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں تو یہ مجھے جنت لے جا رہا ہے یا جہنم لے جا رہا ہے، اس کا محاسبہ کرنا. پھر اگر آپ جا رہے ہیں خود صحیح ٹریک، اگر نہیں بھی جا رہے پھر بھی آپ نے اس مشن کو اٹھانا ہے
اور لوگوں کو اس کے خطرناک انجام سے ڈرانا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو دوسروں کو مطلب دعوت دیتا ہے اللہ پاک اس کو توفیق دے دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے, کہا کہ یا رسول اللہ ہم نیکی کی دعوت نہ کریں, نہ دیں جب تک ہم خود اس پہ عمل نہ کریں, اور برائی سے منع نہ کریں جب تک ہم خود اس سے نہ رک جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, آپ نیکی کی دعوت دو بھلے تم اس پہ عمل نہیں کرو, آپ برائی سے منع کرو بھلے تم خود اس سے منع نہیں ہو. ٹھیک ہے. ایک غلط حدیث مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی, انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا گڑ کھاتا ہے بہت زیادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل لے آؤ اس کو. وہ کل آئی اور کہا کہ بیٹا گڑ نہیں کھایا کرو. تو اس عورت نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کل یہ بات کیوں نہیں کی؟ تو آپ نے کہا کہ کل تک میں خود گڑ کھاتا تھا. یہ غلط حدیث ہے, سنی ہوگی, بالکل غلط حدیث ہے. یہ ہے نہیں, کسی بزرگ کا واقعہ ہو سکتا ہے لیکن حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات, دوسری آیت کے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. دوسرا مشن کیا دیا کہ جاؤ لوگوں میں پھیل جاؤ اور لوگوں کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کرو, اللہ کا ذکر کرو. حدیث میں ہے کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے. اب اس میں ایک پوائنٹ کی بات ہے. پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ ذکر جب ہم کثرت سے کریں گے تو لوگ ہمیں مجنون نہیں کہیں گے بلکہ بزرگ کہیں گے. یار اتنا بڑا بزرگ کر دو بس ذکر. اس لوگ مجنون کب کہیں گے؟ جب ہم مجلس میں اللہ کی بڑائی بیان کریں, ہر جگہ بیان کریں گے, ہر محفل میں, شادی میں بیان کریں گے, فوتگی میں بیان کریں گے, دکان میں بیان کریں گے, بس میں بیان کریں گے, پھر خالی بس بلکار دعوت, پھر لوگ ہمیں مجنون کہیں گے. ٹھیک ہے. تو ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ مجنون, یعنی کہ ہر محفل میں اللہ کا ذکر ہو. تنہائی میں آپ ذکر کرو گے آپ کو لوگ بزرگ کہیں گے, لوگ آئیں گے آپ کی ہاتھ چومیں گے, تعویذات لینے شروع کریں گے, ایک سال میں لنٹ گزر آ جائے گا. تو ذکر کرو کہ لوگ مجنون, کب مجنون کہیں گے لوگ؟ ہر جگہ بیان کرو. ٹھیک ہے. گھر میں کھانے کے لیے پہلے کھانا کھا رہے, آپ اللہ کی بات کر رہے, آپ سیرت کی بات کر رہے. بھائی مجلس ایک سارے کزن آئے ہیں, بھائی ہیپی برتھ ڈے ہے, آپ وہاں اللہ کی بات کر رہے. کئی دعوت پہ گئے وہاں اللہ کی بات کر رہے, کسی اسکول میں گئے وہاں اللہ کی بات کر رہے, کالج میں کلاس میں بیٹھے وہاں اللہ کی بات کر رہے, وہاں تعلیم کر رہے. پھر لوگ آپ کو کہیں گے اور آپ پہ تانے کسیں گے, آپ پہ طرح طرح کے نام رکھیں گے, آپ کو مفتی بولیں گے, آپ کو لوگ بزرگ کہیں گے, آپ کو لوگ مولانا کہیں گے, آپ کو لوگ صوفی کہیں گے, آپ کو لوگ آؤٹ ڈیٹڈ کہیں گے, مجنون کہیں گے. سارے مجنون کا ایک تانے دینے کے لیے کہیں گے, لیکن جو اس پہ ڈٹا رہا تو وہ کامیاب ہوگا. اور اس کو اللہ چمکائیں گے جس طرح حلیمہ سعدیہ کو اللہ نے چمکایا. چمکایا یا نہیں چمکایا؟ دین یتیم نے آج, ٹھیک ہے, جیسے حضور یتیم تھے, جو گلے سے لگائے گا اللہ چمکائیں گے. یہ وہ کر رہے گا انشاءاللہ, اللہ چمکائیں گے. تیسرا کیا؟ وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ, اپنے کپڑوں کو پاک کرو. تو پاکی کی تعلیم دی. اب پاکی ایک ظاہری ہوتی ہے, ایک اندرونی ہوتی ہے. ظاہری بھی اپنے آپ کو پاک کرنے اور اندر سے بھی پاک کرنے. یہ نہیں کہ ظاہری تو بہت پرفیوم لگائے, صحیح کپڑے پہنے اور اندر غلاظت بھری ہوئی, عزت اندر حسد, بغض, کینہ, غیبت, چغلخوری یہ ساری بھری ہوئی. اگر یہ ہے تو ہمارا مشن یہ ہے کہ حضور کا مشن یہ ہے کہ خود بھی پاک رہنے, دوسروں کو. اور یہ طہارت یہ ایسی ہے جو انگلش ڈکشنری میں آپ کو اس کا معنی نہیں ملے گا. پاک ہونا الگ چیز ہے, صاف ہونا الگ چیز. بعض اوقات ایک چیز صاف ہوتی ہے لیکن پاک نہیں ہوتی. فرض کر لیں کپڑے اس پہ پیشاب گر جائے اور سوکھ جائے, بظاہر تو صاف ہے, داغ ماغ کوئی نہیں ہے, صاف ہے, لیکن وہ پاک نہیں. تو پاکی ایسی چیز ہے جو انگلش ڈکشنری میں ہے ہی نہیں, کیونکہ ان میں پاکی ہے ہی نہیں. یہ طہارت اس کا ترجمہ ہے ہی نہیں انگلش ڈکشنری. ایک طہارت اور ایک غیرت. آپ جا کر چیلنج ہے بھائی, آپ جا کر آپ برکت کا, یہ تین چیزیں انگلش ڈکشنری میں اس کی میننگ ڈھونڈ کر لے. پاکی کا آپ کو کلیننس, کلین, صاف, وہ نہیں ہے بھائی, ملے گی نہیں, کیونکہ تین چیزیں اس میں ہیں نہیں. اس کے بعد آگے والرجز فاجر, فضول چیز اس کو, گندگی کو چھوڑ دو. غلط عقائد, غلط اعمال اور غلط جو گندی چیزیں اس کو چھوڑ دو. وہ اعمال بھی ہو سکتے ہیں, وہ غلط اخلاق بھی ہو سکتے ہیں, غلط گندگی بھی ہو سکتی ہے, عقائد بھی غلط ہو سکتے ہیں, غلط سوچ بھی ہو سکتی ہے. سب کو کیا کرنا ہے؟ چھوڑنا ہے. یہ مشن ہے کس کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور بے غرض ہو کر, آگے کے
ولا تمنن تستكثر ولا تمنن تستكثر کہ بدلہ لینے کے لیے کسی کے ساتھ اچھائی نہیں کرو کہ آپ نیکی اس لیے کر رہے ہو یار کہ لوگ واہ واہ کریں گے اور مجھے پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے اور لوگ کہیں گے یار واہ واہ ماشاء اللہ سخت سن اس کے لیے آپ نے نیکی نہیں کرنی ہے کہ بھائی ٹرسٹ کھول دیا بوتل دے دیے ریاض صاحب لوگ آپ پہ ابھی تانے کسیں گے یہ تیار رہو اس کے لیے ٹھیک ہے یہ ہم گزر چکے ہیں اس چیزوں سے آپ لوگ آپ کو تانے دیں گے اچھا دیں گے 5 روپے اور تانا 50,000 کا دیں گے او ماشاء اللہ مفتی صاحب نے کاروبار شروع کر دیا پیسے چمک ہے اس بیا بل اکیڈمی کلاس ہے تو یہ تانے آپ کو ملنے شروع ہوں گے جیسے ہی آپ کوئی نیکی کے کام کرو گے وہ لوگ آپ کو تانے دیں گے آپ نے اس پہ گھبرانا نہیں کیونکہ یہ تانے حضور کو بھی ملیں گے آخری وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ اور اپنے رب کی خاطر مشکلات پہ صبر کریں اور مشکلات آئیں گی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ دین کے راستے پہ چلو اور مشکلات نہ آئیں گھر والے آپ کو تنگ کریں گے محلے والے تنگ کریں گے آپ کو اس کلاس میں آنے کے لیے پتہ ہے شیطان کی 3 چالیں ہیں پہلی چال آپ کو نیکی کی قریب ہی جانے نہیں دے گا خاص کر اس محفل میں جس سے آپ کی پوری زندگی چینج ہو سکتی ہے آپ 1000 رکعت نفل پڑھو شیطان ہوتے ہو کوائے خیر دماغ ہے 1000 نفل پڑھو 1000 مرتبہ ذکر کرو کوئی مسئلہ نہیں بولتے اس سے آپ کی زندگی نہیں بدلے گی ٹینشن نہیں ہے اگر آپ خدا نخواستہ کسی علم کی مجلس میں گئے تو وہ شیطان آپ کو کیوں یار 1000 نفل تو یہ خود بھی پڑھے گا پھر اور 1000 لوگوں کو لگائے گا 1000 رکعت نفل پڑھنے پہ یہ شیطان کے لیے ابھی آپ سب انشاءاللہ سیرت کے سرکل لگائیں گے نا جب ختم ہو جائے سب نے عزم کرنا ہے کہ آپ نے گھر میں یہ نہیں یار کہ کوئی اکیڈمی ہو کوئی اسکول ہو اگر نہیں ہے تو اسکول سے میں جا کر بات کر لے یار کہ ہم آئیں گے ہفتے میں 1 دن اتوار والے دن ویسے بھی اسکول فارغ ہوتے گھر میں بیٹھک ہوگا یار کمرہ ہوگا اور کوئی نہیں ملا اپنے خاندان والوں کو جمع کرو بھائی اپنے گھر والوں کو 5-6 بندے یہ عزم کرنا ہے اس نیت سے یہاں پڑھنا ہے نوٹ اس لیے کرنا ہے کہ بھائی ہم نے پڑھانا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ہر علاقے میں ایک حلقہ ہونا چاہیے 60 بندوں نے داخلہ لیے 40-50 آ رہے تو 50 حلقے ہمارے سیرت کے نیکسٹ فیز میں سٹارٹ ہونے چاہیے انشاءاللہ اور ہر قسم کی مشکلات کو ہم نے برداشت کرنا ہے شیطان پہلا چال آنے نہیں دے گا دوسری چال اس کی ہے یہاں بیٹھ کے مختلف طرح کی آپ کی توجہ اٹھائے گا دیکھو بچوں کو بار بار کھیلنے پہ لے آتا ہے توجہ اٹھانے کے لیے بچے کو چھڑتے ہیں کہ بھائی شور کرو ہماری توجہ اٹھانے کے لیے کبھی آپ کو کہے گا یار چاہیے نستے یار شدو چاہیے نہ نا کبھی کہے گا یار وضو نہیں ہو رہا ہے کبھی کہہ رہا ہے یار پیشاب آ رہا ہے چلو وضو کرتے ہیں پھر آتے ہیں مختلف طریقے سے یار اچھا سیل یار فلانا ہے یار یخ ہے یار سردی ہے فلانا ہے تو توجہ اٹھانے کے لیے کہ یار یہ بات نہ سنیں اس چال کو بھی آپ نے کیا کرنا ناکام ہونا اچھا تیسرا جو سب سے خطرناک چال وہ یہ ہے کہ آپ اتنی سردی میں آئے یہاں قربانی کر کے بیٹھ گئے پورے 2 گھنٹے آپ نے یہاں اٹینڈ کیا کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد غیبت کروا کے جو نیکی کی تھی وہ ساری ضائع جو آپ نے یہاں سیکھا تھا وہ سارا زیرو میں اور ڈبل غیبت مائنس میں یہاں سے اٹھنے کے بعد غیبت کر کے سارا مائنس تو یہ تینوں چال ناکام بنانے ہیں آنا بھی ہے ہر اتوار اور انشاءاللہ توجہ سے بیٹھنا ہے جم کے بیٹھنا ہے چاہے ملے نہ ملے بیٹھنا ہے بسکٹ ہو یا نہ ہو بیٹھنا ہے اور تیسری بات کہ غیبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور جو آپ نے یہاں نیکی کی ہے اس پہ استغفار کرنا ہے کہ کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ اس کو معاف کرے ٹھیک ہے انشاءاللہ کوئی کوشچن